اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ کل والی آیت مبارکہ کے ساتھ ہی آیت مبارکہ بھی ہے کہ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ تو جو ایسا عمل کرنے والے تھے ان کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافر فرمایا ہے اور دوسرا فرمایا کہ انہیں دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے اور ان کا کہیں بھی کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو دنیا میں عذاب کیا ہے؟ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا یا ان کو قید کر دیا جائے گا یا جو کافر ہیں مسلمان ان پر غلبہ پائیں گے اور ان سے جزیہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کسی کا قتل ہو جانا یہ بھی عذاب کے طور پر ہی ہے، قید ہو جانا یا جزیہ ادا کرنا مجبوراً، تو یہ سب جو ہیں یہ عذاب ہے۔ اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ دوزخ ہے۔ تو لہٰذا جو بھی اللہ کے نبیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا رہا ہے یا قیامت تک دشمنی رکھے گا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مددگار نہ ہونا یہ بھی کافروں پر عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے بہت سے مددگار بنا دے گا۔ جو کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں میرا کوئی مددگار نہیں، وہ در پردہ کفر کا اقرار کر رہا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ میرا نہ دنیا میں کوئی مددگار ہے نہ آخرت میں کوئی مددگار ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ جبکہ مومن کا دنیا میں بھی مددگار رب تعالیٰ نے بنایا ہے اور آخرت میں بھی مددگار ہوگا۔ جیسا کہ صحیح روایات میں آتا ہے کہ چھوٹے بچے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہ اپنے والدین کے لیے مددگار ثابت ہوں گے، یعنی ان کو سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اسی طرح حافظ قرآن ہے، یہ بھی سفارش کر کے اپنے والدین کی اور اپنے خاندان کے 10 افراد ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی مدد کریں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو لہٰذا کافر کا کوئی مددگار نہیں ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن جو مومن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مددگار بنائے ہوئے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ بہرحال وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کا اجر ان کو پورا دیا جائے گا اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر مومن کو نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص کسی بھی درجہ پر پہنچ کر اعمال سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک اعمال بقدر طاقت کرنا لازم ہے، یعنی بندہ جس بھی مقام پر پہنچ جائے اس کو اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو یا کوئی عام انسان ہو تو وہ اعمال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اعمال اس کو کرنا ہی لازم ہے۔ جیسا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان نے آپ پر حملہ کرنا چاہا اور کوشش بھی کی کہ اے عبدالقادر، ہم نے آپ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیا ہے، اب آپ عبادت کریں یا نہ کریں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ جملے سنے تو آپ نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف سے تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو آپ نے پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو چونکہ وہ شیطان تھا ایسا کہنے والا، وہ بھاگ گیا اور جاتے جاتے پھر غوث پاک پر حملہ کرنا لگا، کہنے لگا کہ اے غوث پاک تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ظالم، میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب تعالیٰ کے فضل نے بچایا ہے۔ تو اس لیے کہ بندہ جس درجے پر بھی پہنچ جائے اس سے اعمال جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، وہ اس کو لازمی کرنے ہوتے ہیں۔ آج کل کئی ایسے پیر بنے پھرتے ہیں جو نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ اپنے ماننے والوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں۔ تو ایسا بندہ دنیا میں خود بھی آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا اور اس کے ماننے والے بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔
تو لہٰذا اعمال جو ہیں یہ ہر کسی کو کرنا لازم ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر پہنچ جائے۔ یہ نماز ہی دیکھ لیجئے، اب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ اللہ کے کریم کون ہے، لیکن آپ نے بھی کبھی زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ چند ایک موقع پر نماز جو ہے وہ قضا ضرور ہوئی ہے لیکن چھوڑی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ کے نبیوں پر اعمال جو ہیں، نماز جو ہے یہ معاف نہیں ہے، تو پھر ہم اور جو ہمارے علاوہ دیگر جو اپنے آپ کو نماز سے بے نیاز سمجھ بیٹھے ہیں، یہ کس طرح نماز کو چھوڑ کر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اعمال جو ہیں وہ ہر حال میں ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا، یعنی کسی کو برابر، کسی کو دگنا، کسی کو 700 گنا، کسی کو بے حساب۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا اجر ملے گا، یعنی جس طرح کا کسی کا درجہ ہوگا اس درجے کے لحاظ سے اس کو ثواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں سرکاری نوکری پر مختلف کیٹاگریاں ہوتی ہیں، کوئی 12ویں اسکیل کا ہے، کوئی 22ویں اسکیل کا ہے، کوئی 18ویں کا ہے، کوئی 17ویں کا ہے۔ تو یہ اس طرح درجے ہیں ان کے، اور جتنا درجہ چھوٹا ہوگا اتنی تنخواہ کم ہے، جتنا بڑا ہوگا اتنی تنخواہ زیادہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں جس کا درجہ جتنا زیادہ ہوگا اس کو اجر بھی اس کا اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے ہوئے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج 28واں روزہ ہو چکا ہے اور باقیہ 1 یا 2 دن رہ چکے ہیں، تو یقیناً یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ان قریب ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ پھر قسمت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، تو یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ جو 1-2 دن رہ گئے ہیں، دعا کرو کہ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ان دنوں میں ہماری اپنی رحمت سے بخشش فرما کر ہمیں جہنم کے آب و داب سے بچائے، اور اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔